بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیسرے سیزن دی ذوالقرنین سیریز کی الحمدللہ شاندار کامیابی کے بعد آج سے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اوریجنل پلان تو یہ تھا کہ اگلا سیزن سیرت النبی پر ہو، لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت موضوع بھی ایک انتہائی حساس موضوع ثابت ہوا، لہٰذا اس سے پہلے کہ نئے پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی فائنل ڈیسیجن ہو، میں نے سوچا کہ آپ سب کے لیے ایک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ایک ویڈیو بناؤں، جنات کے ٹاپک پر۔ پہلی سیریز یعنی 40,000 سالوں کے علم میں نے جنات کے ٹاپک پر پونے گھنٹے کی 2 ویڈیوز بنائی تھیں، جن کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، لیکن پھر بھی میں وہ سب کچھ نہیں بتا پایا تھا کہ جو میں بتانا چاہتا تھا۔ لہٰذا آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جنات کی دنیا کے متعلق کچھ بالکل نئی اور بہت ہی حیران کن معلومات، اور ان میں سے زیادہ تر چیزیں شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی۔ اس ویڈیو کا آئیڈیا میرے ذہن میں اس دن آیا جس دن میں نے ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک پوسٹ کی تھی۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کی زندگی میں جنات کے حوالے سے کئی واقعات پیش آئے، اور اس پوسٹ کے کمنٹس کے اندر میں نے جنات کے متعلق ایک کتاب کا ذکر کیا تھا۔ میرے اس کمنٹ پر کئی لوگ اس کتاب کے حوالے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں اس کے متعلق مزید بھی بتائیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کتاب کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو ہی بنا دوں۔ اب اس سے پہلے کہ اس کتاب کے ذریعے ہم جنات کی دنیا میں داخل ہوں، میں آپ کو 1-2 انتہائی ضروری باتیں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب عربی زبان میں 1985 میں پبلش ہوئی تھی، اور اس کا نام ہے حوار الصحافی مع الجن مسلم، اور اس کتاب کے لکھاری ہیں محمد عیسیٰ داؤد۔ عیسیٰ داؤد قاہرہ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ایک مصری اخبار الیوم کے نیوز ایڈیٹر تھے، اور ان کی اس کتاب میں دراصل ایک گفتگو لکھی ہوئی ہے کہ جو عیسیٰ داؤد نے ایک مسلمان جن کے ساتھ کی تھی، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ تمام گفتگو سنانے والا ہوں۔ آپ کو وہ سوال بتانے والا ہوں کہ جو عیسیٰ داؤد نے اس جن سے کیے تھے، اور آپ کو وہ جواب بھی بتانے والا ہوں کہ جو آگے سے اس مسلمان جن نے دیے تھے۔ لیکن ایک بہت 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 ضروری بات کہ اس جن نے کہاں پر سچ بولا اور کہاں پر نہیں، یہ بات اس ویڈیو کے سکوپ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب ایک غیر مرئی دنیا این انویزیبل ورلڈ کی باتوں سے ڈیل کر رہی ہے کہ جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ جو جوابات اس جن نے دیے تھے انہیں میں نے ڈبل چیک کیا اور دیکھا کہ قرآن و حدیث کی روح سے وہ جن بالکل سچ بول رہا تھا۔ یہ کتاب آج سے کوئی 40 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور جہاں جہاں اس کتاب میں دلچسپ اور اہم ترین مقامات آتے ہیں، وہاں وہاں آپ کے لیے بڑی ہی محنت کے ساتھ میں نے اس کتاب سے ہٹ کر بھی اس ویڈیو میں کچھ ایڈیشنل معلومات شامل کی ہیں، جنہیں سن کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو، اور اب یہاں سے آگے میں آپ کو عیسیٰ داؤد کی زبانی یہ گفتگو سنانے والا ہوں۔ اب چونکہ اوریجنلی یہ گفتگو عربی زبان میں تھی، اس لیے آپ کی خاطر میں نے یہ تمام گفتگو اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے، اور اس گفتگو کو شروع کرنے والے ہیں عیسیٰ داؤد، اور ان کے سامنے جو جن موجود ہے وہ اپنا نام ابن کنجور بتاتا ہے، اور اس کا کہنا ہے، اس کا کلیم ہے کہ وہ ایک مسلمان جن ہے اور ہندوستان کے سردار جنات میں سے ایک سردار کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے کچھ جاننا چاہ رہا ہو، اور کہنے لگا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔
میں نے اس سے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں انسانوں کے مقابلے میں 15 یا 16 سال کی عمر کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نہیں، تمہاری حقیقی عمر کیا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا کہ قسم اٹھاؤ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے دوبارہ قسم اٹھائی اور اس نے مجھے بتایا کہ میں 180 سال کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنات کتنا عرصہ جیتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ہم ہزاروں سال تک جی سکتے ہیں، کچھ 4000 سال تک، کچھ 5000 سال تک، اور بعض اوقات 6000 سال تک بھی، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی 7 یا 8000 سال تک جیے۔ میرا باپ 950 سال کا ایک کافر تھا کہ جب اس کی اپنے ایک وزیر سے لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں وہ مارا گیا تھا، لیکن میرا دادا ان معمر جنات میں سے تھا کہ جو ہزاروں سال تک جیتے ہیں۔ مگر ہم میں سے سب سے بڑی عمر والا ایک جن ہے ابلیس، کہ وہ سب سے قدیم ہے، سب سے معمر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس دنیا میں جنات کی تعداد کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر اللہ کے حکم سے تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں ہر طرف جنات نظر آئیں گے۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جو اس کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن بڑی ہی محنت کے بعد میں نے آپ کی خاطر اکٹھی ضرور کی ہے۔ پہلی بات نوٹس کریں کہ وہ جن اپنا نام ابن کنجور بتا رہا ہے۔ ابن کا مطلب تو بیٹا ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن کنجور اسینشیلی کوئی عربی لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کسی اور زبان کے لفظ کا عربینائزڈ ورژن ہے، یعنی کسی اور زبان کا لفظ کہ جو عربی رنگ میں ڈھل گیا ہو، اور میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ کنجور دراصل ایک انگلش لفظ کانجرر کی عربک شکل ہے، اور کانجرر یا کانجرنگ کے لفظ سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ ساحر، روحوں کو بلانے والا، مینیفیسٹ کرنے والا، ابن کنجور، حاضر کرنے والے کا بیٹا۔ پھر اس کے بعد نوٹس کریں کہ ابن کنجور کا کلیم ہے کہ وہ 180 سال کا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق ایک مختلف رفتار سے ایج کرتی ہے۔ مثلا انسان 20 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے، جبکہ کتا 1.5 سال کی عمر میں ہی جوان ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کے مقابلے میں گرین لینڈ شارک وہ کہیں 200 سال کی عمر میں جا کر جوان ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مختلف مخلوقات ہیں کہ جن کی فزیالوجی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے اگر ابن کنجور 180 سال کا ایک لڑکا ہے تو اس پر بالکل یقین کیا جا سکتا ہے، اور جو بات اس نے ابلیس کے متعلق کہی تھی کہ وہ ہم سب سے معمر اور ہم سب سے قدیم ہے، تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ابلیس کے متعلق کچھ بہت ہی حیران کن سی باتیں بھی بتانے والا ہوں۔ پھر نوٹس کریں کہ ابن کنجور نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اگر تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں ہر طرف جنات نظر آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے پچھلی سیریز یعنی دی ذوالقرنین سیریز میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ اس دنیا کے ایک بہت بڑے حصے یعنی 70% پر تو صرف پانی ہے، جبکہ خشک زمین صرف 30% ہے، اور اس 30 میں سے بھی سارے کے سارے 30% پر ہی انسان نہیں رہتے، بلکہ اس 30% میں پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، میدان بھی ہیں، اور یہی بیابان ٹھکانے جنات کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو وہ بیابان پہاڑ بھی دکھاؤں گا کہ جہاں کے رہنے والے جنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے بھی تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان مذاہب بھی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے درمیان یہود بھی ہیں، ہمارے مابین مسیحی بھی ہیں، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
کہ جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ اپنے کفر اور شرک میں بدترین حد تک آگے جا چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس وقت تم یہاں اکیلے موجود ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے علاوہ اس گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 4 جنات کی پوری ایک فیملی رہتی ہے، کہ جس میں شوہر کا نام محمد، اس کی بیوی کا نام زبیدہ، اور ان کے 2 بچے ہیں، سعید اور مرجان، کہ جو اس وقت تمہاری چھت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جنات اپنے ہم مذہبوں کے گھر میں بھی رہتے ہیں، وہ کھانے کے وقت کھانے میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کا کھانا تمہارے کھانے کو کم نہیں کر دیتا۔ دن کو وہ تمہاری چھتوں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور رات کو انہیں جہاں جگہ ملے وہاں اتر کر وہ سو جاتے ہیں، کرسیوں پر، قالین پر، اور کسی رات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کی طرف جا کر وہیں رات بسر کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے میزبانوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اکثر فجر کی نماز کے وقت انہیں اٹھا بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو بستر تمہارے استعمال میں نہ ہو وہ ضرور بالضرور جنات کے سونے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ اوکے، اب 1 سیکنڈ کے لیے رکیں، کیونکہ یہاں میں پھر سے آپ کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، جنات کے درمیان بھی مذہبی تقسیم ایگزسٹ کرتی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث اس بات کو اپروو کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نصیبین کے وہ جنات کہ جنہوں نے وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرات کرتے سنا تھا، وہ یہود جنات تھے۔ اور اس ویڈیو میں آگے چل کر میں ان جنات کے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بھی۔ پھر نوٹس کریں کہ ابن کنجور نے ایسے بستروں کا ذکر کیا کہ جو اگر خالی ہوں تو وہ ضرور بالضرور جنات کی رہائش گاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انفیکٹ اس بارے میں سنن ابو داؤد میں ایک حدیث بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا کمرہ آدمی کا، دوسرا کمرہ بیوی کا، تیسرا کمرہ مہمان کا، اور چوتھا کمرہ شیطان کا ہوتا ہے۔ یعنی جو بستر خالی ہو اس پر شیاطین اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر ابن کنجور کا یہ کہنا کہ فجر کی نماز کے وقت اکثر گھر میں رہنے والے جنات اس گھر کے سربراہ کو جگا دیتے ہیں، تو میرے خیال سے ہم سب کے رشتہ داروں میں ایسے واقعات مشہور ہیں کہ جہاں کسی غیر مرئی مخلوق نے ان کا پاؤں ہلا کر انہیں فجر کی اذان کے وقت جگایا ہو۔ اور رہی بات جنات کے ہماری چھتوں کے ساتھ الٹا لٹکے ہونے کی، تو ایک مرتبہ اس منظر کو تصور کر کے خوف کے ساتھ مجھے بھی چرچری آ جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی قوم کے متعلق مزید بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے مجسمے اپنے اندر بہت زیادہ کشش رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے تمہارے لیے کسی من پسند کھانے کی خوشبو ہو، سوائے گڑیا کے۔ جب بچے کسی گڑیا سے کھیل لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں سے وہ کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کچھ بدکار عورتوں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ کو وہ جگہیں بہت پسند ہیں کہ جہاں 2 چیزیں آپس میں ملتی ہوں، گرم اور ٹھنڈے پانیوں کا ملاپ، دھوپ اور چھاؤں کے ملنے کی جگہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اپنی قوم کے مردوں اور عورتوں کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ویسے ہی نکاح اور بدفعلیاں ہوتی ہیں کہ جیسے تمہارے ہاں ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان عورت کے حمل کی مدت 9 ماہ ہوتی ہے، جبکہ ایک جنایا کا حمل 15 مہینے تک چل سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 سے 8 جنات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات 15 جنات کی پیدائش تک بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا انسان اور جنات کے درمیان رشتے کا تعلق بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ انسان اور جنات کے درمیان شادی ناممکن ہے،
یہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر جن خود کو کسی انسانی صورت میں ڈھال لے، لیکن اگر یہ شادی ہو بھی جائے تب بھی اولاد کی پیدائش انتہائی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ دونوں مخلوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک کی پیدائش مٹی سے جبکہ دوسرے کی تخلیق آگ سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم خود کو آسانی سے کسی انسان کی صورت میں ڈھال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ صلاحیت تمام جنات کے پاس نہیں۔ کچھ جنات خود کو بالکل بھی ظاہر نہیں کر سکتے، مگر کچھ جنات مثلاً عفریت کے پاس خود کو ظاہر کرنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت اسے بہت آسانی کے ساتھ مارا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح اپنی شکل بدلتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب ایک جن ظاہر ہونا چاہے تو اسے ٹرانسفارمیشن کے انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ دوبارہ غائب ہونا چاہے تو اسی ٹرانسفارمیشن کے عمل سے دوبارہ گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جنات خود کو ظاہر کرنا اتنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں قوانین انسانی قوانین کی نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ ہمارے ہاں سزائیں بھی تمہاری نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم دیکھنے میں کیسے ہو؟ اس نے جواب دیا، اور یہ جواب بائی دی وے سننے سے تعلق رکھتا ہے، کہ ہم میں سے مردوں کی گردنیں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں گول ہیں جبکہ ہماری آنکھوں کی پتلیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے مردوں میں سے زیادہ تر کے سر پر بال نہیں ہوتے، لیکن ہماری عورتوں کے بال اس قدر لمبے ہوتے ہیں کہ وہ اکثر ان کے پیچھے زمین پر گھسٹتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جنات کی جلد مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان کچھ سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ سیاہ رنگ کے بھی۔ ہم میں بھورے رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور ایسے رنگ کے بھی کہ جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ہم میں سے کچھ کے جسم پر بھی ہوتے ہیں کہ جن سے وہ اڑ سکتے ہیں، اور کچھ جنات سانپوں اور کتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، بالخصوص وہ کتے کہ جن کی آنکھ پر سفید نشان ہو۔ وہ ایک انتہائی طاقتور شیطان ہوتا ہے۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہم سبھی نہایت بدصورت اور خوفناک ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم میں سے زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں، لیکن ہم میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر بے مثال ہیں کہ اگر تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم خوبصورتی کا مطلب بھول جاؤ۔ اوکے، اب اس کتاب سے ہٹ کر آپ کے لیے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن۔ ابن کنجور نے بتایا کہ ایک جنایا کا حمل 15 مہینے تک ٹھہرتا ہے، اور یہ بات بالکل میک سینس کرتی ہے۔ دیکھیں، اس وقت صرف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 87 لاکھ قسم کی مخلوقات رہ رہی ہیں، اور میں ان کی تعداد کی بات نہیں کر رہا بلکہ اقسام کی بات کر رہا ہوں، کہ جن میں سے انسان ایک قسم ہے، شیر ایک قسم ہے، ڈولفن ایک قسم ہے، اور ان کی طرح کی 87 لاکھ اقسام تو صرف اس دنیا میں رہ رہی ہیں، کہ جن میں سے ہر ایک کے حمل کی مدت یعنی گیسٹیشن پیریڈ دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً ایک انسان عورت کا گیسٹیشن پیریڈ 9 ماہ کا ہوتا ہے، جبکہ پوسمز نامی اس جانور کا گیسٹیشن پیریڈ صرف 12 دن کا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے مقابلے میں انڈین ایلیفینٹ یعنی ہاتھی کا گیسٹیشن پیریڈ 2 سال تک چل سکتا ہے۔ تو یقیناً ایک جنایا کے حمل کی مدت بھی 15 ماہ ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ اور ایک حیران کن بات ضرور بتانا چاہوں گا۔ 9ویں صدی کے ایک مصری اسکالر علامہ کمال الدین الدمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں جنات کی ایک خاص قسم اقنس کے متعلق لکھا ہے، کہ جو ایک طرح سے کسی قسم کی کوئی کالونی بنا کر رہتے ہیں، اور اس کالونی میں
ایک ماں جنایا ہوتی ہے، ترتبہ، اور جب اس کے بچے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک مرتبہ میں 30 بچے تک دے سکتی ہے۔ 10 بچے ایک جگہ، پھر 10 بچے کسی اور جگہ، اور پھر 10 بچے کسی اور جگہ، اور ان میں سے ہر ایک بچہ انسان کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ انکریڈیبل۔ اب یہ بات سننے میں آپ کو تھوڑی سی عجیب لگی ہوگی، لیکن میرے خیال سے یہ بات بالکل بھی عجیب نہیں ہے۔ اگر آپ شہد کی مکھیوں کے متعلق جانتے ہوں، کیونکہ شہد کی مکھیاں بھی بالکل اسی طرح سے رہتی ہیں، کالونیز بنا کر، چھتے بنا کر، ہائیوز بنا کر۔ اگر کبھی آپ نے شہد کی مکھیوں کی کسی کالونی کو سمجھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ شہد کی مکھیوں کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے۔ اس ہائرارکی میں ورکر بیز ہوتی ہیں کہ جو کالونی کا تقریباً تمام کام کرتی ہیں۔ کالونی یعنی شہد کا چھتا بنانے سے لے کر شہد پیدا کرنے تک کا تمام کام مکھیوں کی ایک خاص کلاس کرتی ہے کہ جسے ورکر بیز کہتے ہیں۔ پھر ڈرونز ہوتے ہیں، اور پھر آتی ہے کالونی کی اکلوتی ملکہ مکھی کہ جسے کوئین بی کہتے ہیں، پوری کالونی کی واحد ماں جس کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، ڈرونز کے ساتھ میٹ کر کے مزید مکھیاں پیدا کرنا۔ اپنے سر پر تاج جیسا نیلا نشان لیے ہوئے کالونی کی واحد فلی ڈیولپڈ فیمیل کہ جس کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، بچے پیدا کرنا۔ اب ذرا یہی رول جنات کے اس خاص گروپ اکنس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، اور صرف 2 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ جنات کی یہ خاص کلاس کہ جو کسی کالونی کی طرح رہتے ہوں گے، جتھا بنا کر، چھتا بنا کر، اور جس میں صرف ایک مدر جنایا ہوگی، سب سے بڑی، شاید وہ بھی اپنے سر پر کسی طرح کا کوئی نشان لیے ہوئے، اور جس کا صرف ایک ہی کام ہوگا جنات کے بچے پیدا کرنا، اور جن میں سے ہر بچہ انسان کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ اس قسم کی کسی کالونی کا صرف ایک تصور ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد ابن کنجور نے بچیوں کے کھیلنے کی گڑیا کا ذکر کیا تھا کہ جب بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کسی نامعلوم ریزن کی وجہ سے، کسی ان نون ریزن کی وجہ سے اس گڑیا کے اندر موجود کشش جنات کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ابن کنجور نے اس بات کی وجہ نہیں بتائی تھی، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کھلونوں میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی خوشی کا سامان رکھا ہے۔ وہ کبھی ان سے کھیلتے ہیں، کبھی انہیں توڑ دیتے ہیں، کبھی انہیں پھینک دیتے ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے بچوں کی خوشی کی خاطر جنات کی اس کشش کو گڑیاؤں میں سے ختم کر دیا ہے تاکہ وہ بچوں کو تنگ نہ کر سکیں، لیکن یہ صرف میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے۔ لیکن بڑے مجسموں کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں نے آپ کو کتاب الاسنام کے متعلق بتایا تھا۔ کتاب الاسنام یعنی بتوں کی کتاب 8ویں صدی کے ایک اسکالر ہشام الکلبی نے لکھی تھی، اور اس میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ درج ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کا بت توڑنے کے لیے وادی نخلہ بھیجا، اور بائی دا ویز یہ وہی وادی نخلہ ہے کہ جہاں نصیبین کے جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ قرات کرتے سنا تھا۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نخلہ میں عزا کے 2 مجسمے تھے، ایک ریپلیکا اور ایک اوریجنل۔ خالد بن ولید کو جو مجسمہ پہلے ملا وہ ایک ریپلیکا تھی۔ خالد بن ولید نے اسے توڑا اور آپ علیہ السلام کے پاس واپس آئے، لیکن آپ نے پوچھا کہ جب تم نے اسے توڑا تھا تو کیا تم نے کوئی غیر معمولی بات ہوتے دیکھی تھی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ابھی اصل مجسمے کو نہیں توڑا، لہٰذا دوبارہ واپس جاؤ۔ خالد بن ولید دوبارہ گئے، اور اس مرتبہ انہوں نے عزا کے اصل مجسمے کو لوکیٹ کر لیا، اور جب وہ اس کے مندر میں داخل ہوئے تو ایک عجیب و غریب ننگی کالی سیاہ عورت مجسمے کے پیچھے سے نکل کر خالد بن ولید کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ اس بت کو نہ توڑنا۔
لیکن خالد بن ولید نے نہ صرف عزا کے مجسمے کو توڑ دیا بلکہ اس عجیب و غریب انسان نما عورت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ اور بعد میں جب آپ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہی اصل مجسمہ تھا۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر معمولی بات کہ جسے اللہ کے نبی ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ مجسمے کے اندر موجود جنی وہ جنایا اسے بچانے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ضرور آئے گی۔ پھر ابن کنجور نے جنات کی پسندیدہ جگہوں کے متعلق بتایا تھا کہ انہیں ایسی جگہیں پسند ہوتی ہیں کہ جو آڈ قسم کی ہوں، مثلا آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں، دروازوں کے کونے، کارنرز، غاریں، سوراخ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن کنجور کی اس بات کو ایک صحیح حدیث بھی سپورٹ کرتی ہے۔ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، یہ کہہ کر کہ ایسے شیطان بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ پھر ابن کنجور نے ایک اور بڑی ہی اہم بات بتائی کہ جسے شاید آپ نے بھی نوٹس کیا ہو، اور وہ یہ کہ اپنی شکل کا تبدیل کرنے کا عمل یعنی ٹرانسفارمیشن جنات کے لیے ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور اسی لیے اکثر جنات جلدی جلدی خود کو دوسری شکلوں میں ڈھالنا پسند نہیں کرتے۔ اور یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عربی کتاب ہے خیر البشر لخیر البشر۔ اس میں عبید کلاب نے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بہت ہی حیران کن واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ ایک مستند واقعہ ہے کیونکہ اس کا کچھ حصہ المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے۔ اور ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کو ساتھ لے کر حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس دن میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب سفید رنگ کا سانپ ریت میں پڑا تلمرا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بل کھا رہا ہے، لیکن اس سانپ میں سے ایک عجیب طرح کی خوشبو بھی نکل رہی ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے اندر کا تجسس جاگا اور میں نے اپنے باقی ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ آگے چلو، میں یہاں رک کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس عجیب سانپ کا راز کیا ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھی آگے چلے گئے اور ابراہیم وہیں رک کر اس سانپ کو آبزرو کرنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سانپ تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ابراہیم نے راستے سے ہٹا کر اسے زمین میں دفن کر دیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سورج ڈھل چکا ہے اور شام بہت گہری ہو چکی ہے، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سر پٹ بھاگے اور کہیں عشاء کے وقت وہ اپنے گروپ تک پہنچ پائے۔ پھر کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ابھی ہم بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ مغرب کی طرف سے بڑی عجیب اور پراسرار قسم کی 4 عورتیں آئیں کہ جنہوں نے اپنے چہروں پر پردے ڈالے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہمارے عمر کو کس نے دفن کیا ہے۔ ہم لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون عمر؟ انہوں نے کہا کہ سفید سانپ کو کس نے دفن کیا ہے؟ ابراہیم بولے کہ میں نے دفن کیا ہے۔ تو وہ عورت بولی کہ تم نے آج جنات میں سے ایک جن کو دفن کیا ہے کہ جو اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی پر ایمان رکھتا تھا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے اس وقت وہ جن کسی سانپ کی شکل میں ڈھل رہا تھا، کسی ٹرانسفارمیشن کے درمیان تھا which probably went horribly wrong، اور جس کی وجہ سے وہ جن یا سانپ تڑپ تڑپ کر تکلیف کے ساتھ مر گیا، لیکن واللہ عالم۔ پھر اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے میں نے یوٹیوب کمیونٹی سیکشن میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے متعلق ایک پوسٹ کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز ایک انتہائی نفیس اور نیک انسان تھے، اور اپنی نیک صفت عادات کی وجہ سے انہیں اکثر خلیفۃ الصالح کا بھی لقب دے دیا جاتا ہے۔ ایک انتہائی نرم دل انسان۔ ایک مرتبہ خلیفہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک سانپ مرا پڑا ہے۔ اپنی رحم دلی کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے سوچا
کہ اسے زمین میں دبا دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے سانپ کو دفنا دیا تو جنگل سے ایک عجیب سرگوشی جیسی آواز آئی کہ سرک، تجھے یاد ہے کہ نبی محمد نے تیرے بارے میں کہا تھا کہ تیری موت ایک جنگل میں ہوگی اور ایک نیک آدمی تجھے دفن کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز یہ عجیب دہلا دینے والی آواز سن کر اچانک گھبرا گئے اور پوچھا کہ کون ہے؟ تو دوبارہ سے وہی آواز آئی اور اس نے بتایا کہ میں ان جنات میں سے ہوں کہ جنہوں نے محمد سے خود قرآن کو سنا تھا۔ ہم میں سے صرف 2 زندہ بچے تھے اور آج سرک بھی چلا گیا۔ انکریڈیبل۔ بائی دا ویز، اس آواز نے جن جنات کی بات کی تھی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو میں نے 40,000 سالوں کے علم سیریز میں ایک مرتبہ سنایا بھی تھا، اور آپ میں سے اکثر ویورز اس واقعے کے متعلق جانتے ہی ہوں گے۔ کئی احادیث اور سیرہ کی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے، لیکن میں آپ کو وہ روایت سنانے والا ہوں کہ جو عبداللہ الفارانی نے اپنی سیرہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس روایت میں انہوں نے ایک چیز ایڈیشنل بھی بتائی ہے کہ جو ہمارے بہت کام کی ہے۔ سیرہ کی کتابوں میں اس رات کا نام لیلۃ الجن آتا ہے، اور وہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ طائف سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس رات 9 جنات آپ کے قریب سے گزرے اور انہوں نے آپ کو قرآن پڑھتے سن لیا، اور یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کے متعلق پھر سورہ جن نازل ہوئی تھی کہ اے محمد کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اے محمد جن جنات نے آپ سے قرآن سنا تھا انہوں نے واپس جا کر آپس میں ایک گفتگو کی تھی، اور اگلی آیات جنات کی اسی گفتگو کے متعلق ہیں کہ انہوں نے آپس میں کیا بات چیت کی تھی۔ وہ جنات دراصل نصیبین کے پہاڑوں میں رہنے والے تھے کہ جو ترکی اور شام کے بارڈر پر ایک قدیم سنگلاخ بیابان ہے، اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی ہیبت ناک جگہ ہیں۔ جب نصیبین واپس پہنچ کر ان 9 جنات نے اپنے باقی گروہ کو یہ بات بتائی کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، تو نصیبین کے باقی جنات بھی آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ کی طرف نکلے، اور مکہ پہنچ کر انہوں نے ہجون کے مقام پر قیام کیا۔ اب یہ بات بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جب میں نے ہجون کے متعلق ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ ہجون دراصل مکہ کے ایک انتہائی قدیم قبرستان کا نام ہے، اور جنت البقیع کے بعد یہ قبرستان مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہجون پہنچ کر ان جنات نے اپنے گروپ سے ایک جن کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ میں رات کے کسی پہر ہجون میں آؤں گا، اور یہ وہ رات تھی کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ شاید اب آپ پہچان گئے ہوں گے کہ میں کس رات کی بات کر رہا ہوں، اور اسی ایڈیشنل انفارمیشن کی وجہ سے میں نے عبداللہ الفارانی والی سیرہ کی روایت کو یہاں پر کوٹ کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہجون پہنچ کر آپ علیہ السلام نے میرے گرد ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا کہ عبداللہ اس لکیر سے باہر مت نکلنا، ورنہ نہ تم مجھے ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا، اور پھر ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہو پائے گی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے اور اونچی اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جگہ اتنی کھلی تھی کہ وہاں 70 اونٹ بیٹھ سکتے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اونچے اونچے لمبے تڑنگے انتہائی کالے رنگ کے لوگ قبرستان میں سے کہیں کہیں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے آپ کے گرد اتنا گھیرا ڈال دیا کہ مجھے آپ کی آواز آنی بھی بند ہو گئی۔ میں گھبرا گیا اور میرا دل کیا کہ آگے بڑھ کر
ان لوگوں کو آپ سے پیچھے ہٹاؤں، لیکن فوراً مجھے نبی کی وہ بات یاد آ گئی کہ عبداللہ اس لکیر سے باہر مت نکلنا ورنہ قیامت تک تم مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ واللہ عالم وہ کون سی دو دنیائیں تھیں کہ جن کے درمیان کا دروازہ آپ علیہ السلام کی کھینچی ہوئی وہ لکیر تھی۔ لیکن سچ کہوں تو جس طرح ہجون کے قبرستان کی اس رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے تصویر بن کر ابھر رہا ہے، کاش کہ میں آپ کو وہ منظر دکھا سکتا۔ اور میں داد دیتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی کہ آپ وہاں اتنی دلیری کے ساتھ بیٹھے رہے تھے۔ حالانکہ دوسری سیرہ کی کتابوں والی روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے جہاں ابن مسعود نے کہا تھا کہ خوف کے مارے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ بائی دا ویز یہاں ایک بات میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف بھی مبعوث کیا گیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ شریعت کے احکام تو پھر جنات پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان میں تو صرف 2 مرتبہ ہی جنات کے مکہ آنے کا ثبوت ملتا ہے، اور ان احادیث کے بعد تو دین کے کئی احکامات میں تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جنات کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ دین اسلام ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روایات نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی نہیں تھے۔ بہت ممکن ہے کہ جنات کئی مرتبہ آپ کے پاس آئے ہوں لیکن وہ صحابہ کو نظر نہ آتے ہوں، کیونکہ الاعراف میں واضح طور پر موجود ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا بہت ممکن ہے کہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بھی ہوں، لیکن چونکہ وہ صحابہ کو نظر نہیں آتے تھے اس لیے ہمارے پاس اس کے متعلق 2 سے زیادہ روایات نہیں ہیں۔ پھر جنات کی ٹرانسفارمیشن کے متعلق ایک اور حدیث موطا امام مالک میں بھی ہے، اور جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کیسے غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی اپنے گھر گئے تو دیکھتے ہیں کہ بیوی دروازے پر گھبرائی ہوئی کھڑی ہے اور اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ گھر کے اندر دیکھیں کیا ہے۔ اور جب صحابی نے جلدی سے گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو وہاں ایک عجیب بدصورت خوفناک قسم کا بھیانک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کس کو پہلے مارا، کیونکہ صحابی اور اس سانپ دونوں کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی اور دونوں ہی نہیں ایک دوسرے کو مار دیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی رپورٹ دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے کچھ جنات سانپوں کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں، اور وہ سانپ انہی جنات میں سے ایک جن تھا۔